نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سورة اللیل آج ہم شروع کریں گے 92 نمبر سورہ ہے اور 21 اس کے اندر آیات ہیں. پچھلی سورہ سے بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہے سورۃ الشمس ہم نے جو کی تھی. سورۃ اللیل جو ہے اس میں بھی اسی قسم کے اوتس ہیں اور جیسے الشمس میں تھے، لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بالکل سورج سے ریلیٹڈ تھے. تو جلاہا یغشاہا یعنی ہر چیز جو تھی وہ ریلیٹڈ ٹو دا سن تھی، یعنی سورج وہ کر رہا تھا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ آلدو سملر ہیں لیکن کسی ایک چیز سے جو ہے نا وہ ٹائی اپ نہیں ہو رہے. اور اس میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ پہلے جو ہے وہ سیکوینس ڈفرنٹ تھا اوتس کا. یہاں پر یغشا اور تجلا کی بات آئی ہے، یغشا اور تجلا کی. اور نائٹ جو ہے واٹ ڈز اٹ کور اپ یہ نہیں بتایا گیا کیونکہ یغشا ہا آیا تھا کہ کس چیز کو کور کر لیتا ہے. لیکن یغشا یہاں پر ایک طرح سے آپ کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ پچھلی سورہ سے آنسرز تلاش کریں، یعنی ہاف آف دا بات کی جا رہی ہے اور پچھلی سورہ سے آنسر. پھر تجلا کہ وی نو واٹ میکس اٹ بریلینٹ ان دا پریویس سورہ کہ کون سی چیز اس کو بریلینٹ کرتی تھی. یہاں پر والنہاری اذا تجلا آئے گا، جلاہا پہلے آیا تھا ہے نا. تو اس کے علاوہ الشمس اور لیل کی جو ایک پیرلل چیز ہے کہ انسٹیڈ آف اسکائی اینڈ دا ارتھ یہاں پر جو ہے وہ پیرلل میل اینڈ فیمیل کو کہا گیا ہے. اور یہ بھی کس طرح سے جو ہے نا دے ورک ٹوگیدر فار دا پروسیس آف لائف، جیسے آسمان اور ارتھ جو ہے وہ پروسیس آف لائف کو کنٹینیو کرتے ہیں، اسی طرح سے میل اینڈ فیمیل. اور یہاں پہ انسان کی نہیں بلکہ جنرلی ہر ایک میل اور فیمیل کی بات ہوئی ہے. پھر پریویس سورہ میں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیک کر رہے تھے، کلام کر رہے تھے تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے. اور یہ یونیورسل لیسنز تھے جو دیے جا رہے تھے یعنی سب کے لیے. لیکن یہاں پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کا انداز یو سے ہے، ٹھیک ہے. تم یہ کرتے ہو، تم یوں کرتے ہو، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ لیسنز دیے جا رہے ہیں اور ہمارے سے ڈائریکٹلی بات کی جا رہی ہے اس سورہ کے اندر. پھر سورۃ الشمس اور لیل میں ایک اور جو آپ کو مناسبت لگے گی، پریویس سورہ میں مینشن کیا گیا تھا کہ واٹس ہیپننگ ان سائڈ، کائنڈس آف نفس کی بات ہوئی تھی. بلکہ نفس کے بارے میں بات ہونے کے بعد ہاں کہ اور اندر اور انر اسٹیٹ نفس کی جو ہے وہ کیا ہو رہی ہوتی ہے، کیا چل رہا ہوتا ہے. اس سورہ میں جو ہے وہ آؤٹ ورڈلی ایکشنز جو ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں، سعیکم کے بارے میں آئے گی، سعیکم یا شتا کے لشتا کہ تمہاری جو کوششیں ہیں وہ مختلف قسم کی. اور پھر بہت سارا جو ہے وہ ایکشنز کے اوپر آپ کو ڈسکشنز نظر آئے گی. جیسے پچھلی سورہ میں تھیم جو ہے وہ اندر کی تھی، تزکیہ تھی، اور یہاں پر جو ہے وہ ایکشنز کے بارے میں ڈیٹیل نظر آئے گی. وہاں پر آپ کو بالکل ہلکا سا بتا دیا کہ قد افلح من زکاہا کہ دیکھیے کس کو فلاح ملے گی، جو پیوریفیکیشن کی کوشش کرے گا، یعنی اپنے نفس کو پیوریفائی کرے گا. یہاں پر اس کے جو جس طرح کے ایکشنز ہوتے ہیں، جو ایکچوئل کام کر رہے ہوتے ہیں اس تزکیہ کے لیے، وہ کیا ہوتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ یہ آپ پڑھیں گے کہ یہ ان آیات میں اس کی تفسیر بتائی جا رہی ہے، اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. یعنی whoever wants to have تزکیہ must do all of these things. اور پھر قد خواب من دساہا یہ بھی ایک آیہ میں بتا دیا گیا تھا، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کو مختلف آیات کے اندر وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ یہ ساری چیزیں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائی جائیں گی. سو پچھلی سورہ کی آپ کو ایک ایسا لگے گا جیسے تفسیر بتائی جا رہی ہے اور اس کی فزیکل مینیفیسٹیشن بتائی جا رہی ہے. پھر پریویس سورہ میں جو ہے وہ ڈیزیز بتائی گئی تھی، تغوا، ریبیلین، یعنی کہ روٹ پرابلم جو تھا وہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ریبیلین ہے. اس سورہ میں روٹ کاز بتایا جا رہا ہے ریبیلین کا کیا ہے. اٹ از دا ڈیزیزڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ویلتھ. جب انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے نا، جب پیسہ بھی مل رہا ہے، مال بھی مل رہا ہے، سب چیزیں مل رہی ہیں، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ ریبل کرنا شروع ہوتا ہے. تو وہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو کسی چیز کی جو ہے نا وہ نہیں رہتی کہ مجھے چاہیے، ہی ہیڈز ایوری تھنگ. تو وہ کیا کرتا ہے، استغنا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم سیلف سفیشینٹ.
I can sustain myself. I don't need anyone. ना मुझे लोगों की ज़रूरत है, ना मुझे किसी से तमीज़ से बात करने की ज़रूरत है. और फिर इवेंचुअली कहाँ लीड करता है कि मुझे अल्लाह ताला की ज़रूरत नहीं है, वो अल्लाह ताला से ही बेदक जाता है. सो यहाँ पर जो है उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन उस रेबिलियन की नज़र आ रही है कि वो रीज़न क्या है, माल का या चीज़ें जो होती हैं इंसान की, उसका ख़राब एटीट्यूड. फिर अगली जो है वो इस प्रीवियस सूरा में समूद के बारे में कहा गया है कि उन्होंने ट्रूथ के अगेंस्ट लाई किया था, है ना, और डिनाई किया था ट्रूथ को. और फिर जो है वो उन्होंने कमिट किया था एक क्राइम. एक तो उन्होंने नबी का इनकार किया, रसूल का, और दूसरा उन्होंने मिरेकल के अगेंस्ट क्राइम किया. और वो क्या था, उन्होंने ऊंटनी की उसने कूंचे काट डाली थी और ब्रूटली जो है वो कैमल को, शी कैमल को, जिसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया था स्टे अवे फ्रॉम द शी कैमल, उन्होंने क्या किया था, जाके कूंचे काट डाली थी. यहाँ पर क्या पता जा रहा है कि कुरैश जो हैं दे हैव लाइड अगेंस्ट द ट्रूथ. सो समूद से सिमिलर उन्होंने क्राइम किया कि उन्होंने डिनाई किया है रसूल को. लेकिन इधर जो है वो एक उल्टी किस्म की चीज है. जो अल्लाह ताला का मिरेकल है, जिसको अल्लाह ताला कह रहे हैं अटेंशन दो, उसके बारे में सोचो, उस पर गौर व फिक्र करो, यानी कुरान, वो उसकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे, उससे दूर पलट रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, दूर बितक रहे हैं. दे डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद द कुरान. ये क्राइम यहाँ पर बताया जा रहा है इस सूरा में, आपको पता चलेगा. पिछली सूरा में समूद की पनिशमेंट क्या थी, दुनिया की पनिशमेंट बताई थी, दमदमा अलैहिम, यानी उनको बराबर कर दिया गया, पीस दिया गया, कूट दिया गया और बिल्कुल जमीन के साथ लगा दिया गया. अब इस वाली जो सूरा में आपको आखिरत की पनिशमेंट नजर आएगी, फअंज़रतुकुम. और फिर ये कि अल्लाह ताला पहले वार्निंग भी देते हैं कि एक ऐसी आग से मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ जो बुरी तरह भून डालेगी, जला देगी, बर्न करी चली जाएगी. ला यस्लहा इल्लल अशका, के जिसके अंदर अशका के सिवा और कोई नहीं चलेगा. अशका जो है ये पर्सनैलिटी आपको पिछली सूरा में बताई गई थी कि जो वो बंदा था समूद में जिसने कहा था कि मैं ये क्राइम कमिट करूंगा. सो जो आगे हद से ज्यादा आगे जाता है. इस सूरा की जो मेन थीम है वो वेल्थ आपको नजर आएगी हर जगह. वेल्थ की मैनिफेस्टेशन अच्छे कामों में जब इस्तेमाल होती है तो क्या होता है, और बुरे कामों में इस्तेमाल होती है तो क्या होता है. आपके मुख्तलिफ गुड और बैड एक्शंस की डिटेल नजर आएगी. हाउ विल द रिजल्ट्स ऑफ दोज एक्शंस लुक लाइक. एक्चुअली जब वो आखिरत में उनका रिजल्ट मिल रहा होगा तो क्या हो रहा होगा. फिर इसमें जो थीम है जैसे वेल्थ की, तो ये बताया जा रहा है कि वेल्थ इजंट बैड इटसेल्फ, लेकिन जब हम उसके अंदर इतना इंडल्ज कर देते हैं कि आखिरत को भूल जाते हैं, अल्लाह ताला के मैसेज को भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उससे हमने जन्नत कैसे कमानी है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है और एक रीजन फॉर एक्सट्रीम पनिशमेंट बन जाती है. अब शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वल्लैलि इज़ा यग़शा. और ये लेल जो है इसकी कसम खाएगी बाय द नाइट व्हेन इट कवर्स. तो ओथ अबाउट द नाइट दैट कवर्स एवरीथिंग. और वो बिल्कुल कुफर की तरह है. रात भी, रात का जो अंधेरा होता है, मिसबिलीफ जो है, वो क्या करता है, वो इंटेलेक्ट को, इंटेलिजेंस को कवर कर लेता है, हमारी अच्छाइयों को कवर कर लेता है. जब हमारे अंदर ये रेबिलियन होती है, कुफर का मतलब है कि हर चीज को ढांक देना, वो हर चीज ढांक देती है. इट्स एक अंधेरा टाइप का पड़ जाता है, फिर हम रेबल करते हैं हर चीज के अगेंस्ट. सही है. सो सच जो है वो नजर नहीं आता, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता, रात के अंधेरे में. इसी तरह से जब कुफर होता है, जब रिबिलियन होती है, तो कोई चीज जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, नेकियां, वो नजर नहीं आती. इंसान की पर्सनालिटी मस्क हो जाती है. वन नहारी इज़ा तजल्ला. और रात और दिन जो है, सॉरी, जब वो ब्राइटनेस जो है उसकी शाइन करती है, दिन की ब्राइटनेस शाइन करती है, या ये बताया नहीं गया किस चीज की, तजल्ला जब वो शाइन करता है. अच्छा जनाब, अब फर्क क्या है, रात जो है वो बहुत स्लोली क्रीप करती है. पहले असर है, सूरज नीचे गया, मगरिब, फिर जो है वो टोटल डार्कनेस हो जाती है. स्लोली एंड स्टेडीली ये रात आती है और बहुत लंबी रात लगती है. जबकि जो दिन है वो एकदम से आता है. वह नहारी इदा तजल्ला, एकदम से जो है वो तजल्ला, उसकी ब्राइटनेस बाहर आती है और सूरज निकलता है, और जैसे ही सूरज निकलता है रोशनी हर जगह हो जाती है ना. तो इसी तरह से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से अरब जो थे वो एक डार्कनेस के अंदर थे. कुफर और शिर्क और खराबियां जो हैं वो उस माशरे के अंदर थी. लोग अच्छाई सुनना नहीं चाह रहे थे. लेकिन जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस आई विद इन 23 इयर्स, इतने छोटे अरसे के अंदर गाइडेंस जो है उसने ट्रांसफॉर्मेशन, यानी पहली दफ़ा ये हिस्ट्री में हुआ कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन नजर आई
کہ پورا کا پورا معاشرہ، پورا کا پورا پیننسولا جو تھا، عربین پیننسولا، وہ اس میں اسلام چلا گیا. اتنے کم وقت میں کبھی اتنی بڑی پیمانے پہ ہیومینٹی کی چینج نہیں آتی جو کہ ہمیں نظر آیا کہ یہاں پہ ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. اچھا اب یہ کیوں بتایا گیا کہ میل اور فیمیل یہ ایک چیز طرح سے پیر شو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے کہ میل اور فیمیل یعنی ہر چیز کا جوڑا ہے، تو اس لیے سوچنے کی کیا بات ہے کہ ورلڈلی لائف آلسو ہیز اے پیر. یعنی دنیا کی زندگی کا بھی پھر کوئی پیر ہوگا نا، اور وہ کون سے؟ آخرت کی زندگی. اس سب کے جواب قسم ہمیں کیا دیا جا رہا ہے، ان سعیکم لشتی، کہ بے شک تمہاری جو ایکشنز ہیں، تمہاری مختلف قسم کے ایکشنز ہیں، یو ڈوئنگ آل سارٹس آف ڈفرینٹ ایکشنز. کوئی جو ہے وہ اچھائی کے اوپر ایگزرٹ کر رہے ہیں، پوری انرجی لگا رہے ہیں، کوئی ایول پاتھ کے اوپر پوری انرجی لگا رہے ہیں، کوئی اپنا لائف ویسٹ کر رہے ہیں، ٹائم یعنی ضائع کیے چلے جا رہے ہیں، یعنی کسی چیز میں ایگزرشن کرنی نہیں ہے، لیزی بنے ہوئے ہیں. تو شتا کا مطلب ایفرٹس جو ہیں وہ کانٹرڈکٹری ہیں، ایک دوسرے سے فرق ہے. کوئی اس طرف بھاگ رہے، کوئی اس طرف بھاگ رہے، نہیں کوئی کوہیژن نظر نہیں آ رہی، سب مل کے کوئی کام نہیں کر رہے کہ کسی سے کم کام میں جو ہے وہ. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ تم لوگ جو تھے شروع میں وہ ایک ہی امت تھے. یو پیپل ور ون، یو پیپل یوز ٹو بی ایکٹنگ لائک ون، ایک دل کی طرح دھڑکتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا، ساروں نے اپنا نارتھ فرق کر لیا، ہر ایک جو ہے وہ فرق طرف جو ہے وہ موڑے چلے جا رہے، کوئی کسی کام میں کوہیژن نہیں نظر آتی لوگوں کے کام میں. اور ایک بندہ کوئی چیز کنسٹرکٹ کر رہا ہے تو دوسرا اسی تو کو ڈسٹروائے کر رہا ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھو اچھے لوگ جو ہیں مثلاً راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف کیا نظر آتا ہے، بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو وہی راشن جمع کیے چلے جا رہے ہیں، ہوٹ کیے جا رہے ہیں، ہے نا. تو کوئی جو ہے وہ سوسائٹی سے بھوک افلاس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ مثلاً کچھ ٹریڈرز ہیں جو کہ جمع کر کے پیسے کو اور مال کو اور اپنی جو چیزیں ہیں ان کو جمع کر کے قیمتیں بڑھائے چلے جا رہے ہیں، مارکیٹ کے اندر فلکچویشن لے کے. سو ہر قسم کی آپ کو نظر آئیں گی کام ہوتے ہوئے. کوئی اچھا کرنا چاہ رہا ہے تو دوسرا اس کو جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کر رہا ہے، اس کو اس کے خلاف کر رہا ہے، اور اس کی کام کا جو ہے وہ اس کو ڈسٹروائے کر رہا ہے. اچھا شتا اور مختلف میں فرق ہے. شتا جو ہے حالانکہ یہاں پہ بھی ڈائیورس اس کا میننگ لکھا گیا ہے، مختلف کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہونا، لیکن شتا جو ہے سم تھنگ دیٹ واز ون بفور، یعنی پہلے ایک تھی لیکن پھر بروکن ہو گئی اور پھر ڈسپرس ہو گئی اور لیٹر آن سیپریٹڈ. سعی کیا ہے، رننگ اینڈ پیسنگ کوئکلی، جلدی جلدی کوشش کرنا، ادھر سے ادھر بھاگنا، دوڑ لگانا، پیس کرنا. تو سعی جو ہے وہ سارے ہی کر رہے ہیں، جیسے پہلے ہم نے کیا کہا تھا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشکل میں پیدا کیا ہوا انسان ہر ایک مشکل میں کر کچھ نہ کچھ رہا ہے ہر بندہ، لیکن کوئی اچھے کام کر رہا ہے، کوئی برے کام کر رہا ہے. سو اگلی آیات میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ ایکشنز جو ہیں وہ کیسے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، کہ جو دیتا ہے بہت زیادہ. اب اچھے ایکشنز کی طرف تھوڑا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ غور کروا رہے ہیں کہ جس نے آتا، جس نے بہت لوڈز اینڈ لوڈز دیا مال کا، اور کیا کیا، وَاتَّقَى، تقوی اختیار کیا. تقوی کیا ہے، سیونگ ون سیلف ڈیو ٹو فیئر، ٹیکنگ کوشس ایکشن، پروٹیکٹنگ ون سیلف. یعنی کہ آپ کو کسی چیز کا خوف ہے اور آپ اس خوف کی وجہ سے کوئی ایکٹ کر رہے ہیں، تو دیٹ از تقوی. تقوی کا ریلیشن ایکشن سے ہے. جب تقوی دل میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایکشن کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں. سو دوز ہو فیل گڈ اباؤٹ گیونگ، لیکن یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے، the person is different، یعنی کہ وہ ڈھیر سارا دے رہا ہے، بہت سارا دے رہا ہے، لیکن ساتھ میں واتقا، ساتھ میں تقوی بھی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا، یعنی کہ he does not want to the reward to be destroyed. یعنی من اور رضا ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ کسی کو جب آپ مال دیتے ہیں اور اس کو جتاتے رہتے ہیں تو وہ آپ کا سارا ریوارڈ ضائع ہو جاتا ہے. تو وہ کیا ڈر رہا ہے، یعنی آتا دے تو رہا ہے بہت سارا مال، لیکن ساتھ ڈر کیا رہا ہے کہ اس کا مال دیا ہوا ضائع نہ ہو جائے، ریوارڈ نہ ضائع ہو جائے، یعنی اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، دوسرے کو تکلیف نہ دے، دوسرے کا دل نہ دکھائے کہ اس کا ریوارڈ ضائع ہو جائے. پھر he continues to be fearful of Allah and keeps giving، دیے جاتا ہے.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، تقویٰ کی وجہ سے. پھر یہ کہ وہ he gives to please Allah and is afraid of angering اللہ تعالیٰ کے، کہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر دے، اس لیے وہ دیے جا رہے ہیں. ٹھیک. پھر کیا کہہ رہا ہے، he gives to all kinds of goods. اس تقویٰ کی وجہ سے کیا کر رہا ہے کہ وہ ہر ڈائیورس جگہوں پر دے رہا ہے، مختلف جگہوں پر دے رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر لگا دیا سارا. وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو مال ہے اس کی قبولیت ہو اور صدقہ جاریہ کے کاموں میں بھی لگے. اور پھر ہی از افریڈ آف بینگ سین وائل گیونگ، یعنی کہ وہ واتقا یعنی کس چیز سے ڈر رہا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے، تو چھپ کے وہ اچھے کام کرتا ہے، چھپ چھپ کے. اور پھر کیا، he is afraid this might be not be enough، یعنی جتنا وہ دے رہا ہے it might not be enough to get him into جنہ، تو اس سے بھی اس کو ڈر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آتا واتقا جو ہے وہ شو کرتی ہیں. اچھا، اب اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آتا واتقا چیریٹی کس وجہ سے دیتا ہے؟ وہ اپنے تقوی کی وجہ سے دیتا ہے، دکھانے کی وجہ سے نہیں دیتا، شو آف کی وجہ سے نہیں دیتا. اور تقوی از ڈیو ٹو کنفرمنگ دا ٹروتھ ان بیسٹ پاسبل وے، وصدق بالحسنى. یعنی تھرڈ چیز جو ہے کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ بلیو کرتا ہے اور وہ ٹیسٹیفائی کرتا ہے ان دا بیسٹ آف دس بیسٹ، یعنی کہ صدقہ بالحسنى یعنی اچھی چیز کو اچھائی مانتا بھی ہے اور پھر اس پہ ایکٹ بھی کرتا ہے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، اچھی چیز کو اچھا تو مانتے ہیں لیکن اس پہ ایکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ کرنے کی کوشش نہیں، ہاں ہاں مانتی ہوں میں اچھا کام ہے یہ، لیکن میں نہیں کروں گی. یہ ہوتا ہے نا، یہ بندہ جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ فرق ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وہ اچھائی کے اوپر بلیو بھی کرتا ہے، اس کو پتہ بھی اچھی چیز کون ہے، چیز کیا ہے، اور پھر وہ اس پہ ایکٹ بھی کرتا ہے، یعنی تصدیق کرنا اپنے ایکشنز کے ساتھ. تو along with spending in the way of Allah، وہ کیا کہتا ہے کہ اچھے کو اچھا مانتا ہے. اور پھر یہ کہ فنڈامنٹل موو ٹورڈز ایکشن اس کی ہے ہارٹ پلس ایکشن، یعنی اس کے دل کا کام بھی چل رہا ہے ساتھ میں، اس کا دل بھی نیکی کی طرف انکلائنڈ ہے اور اس کے ایکشنز بھی زیادہ سے زیادہ اچھے ہیں. اور یہ ایکسلنٹ 3 ٹیئر اپروچ ہے ٹو پروگریشن آف سوسائٹی، کہ جب سوسائٹی کو آپ نے اچھا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک کرنا ہوتا ہے میس اسکیل پہ، تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کے غریب طبقے کو اوپر اٹھاتے ہیں، آقا زیادہ زیادہ اس کو دیتے ہیں چیریٹی میں. اور پھر کیا ہوتا ہے، واتقا لاز آ جاتے ہیں، لاز کو اوبے کرنا، ابائڈ بائی دا لاز جو کہ بتایا گیا. تقویٰ وہی ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا اس کو پورا کرنا. اور پھر صدق بالحسنى، کہ بلیف جو ہے پھر اسٹرانگ ہوتا ہے، بلیف سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے، پھر معاشرہ پورا جو ہے وہ ایمان کے اوپر لگ جاتا ہے. ایسے شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے، فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو جو ہے کیا کرتے ہیں، we will ease him towards ease. یعنی ایک طرح جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں I will make the easiest really easy for him، آسان کو اور بھی میں آسان کر دوں گا. اب اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was in a funeral procession and he picked up something and began to scratch the ground with it. He said, there is none of you who does not have his seat written either in the fire or in the garden. یعنی دونوں جو ہیں ہمارا جو جگہ ہے، ہمارا مقام جو ہے وہ جنت میں بھی بنا ہوا ہے اور جہنم میں بھی بنا ہوا ہے، دونوں جگہ پر ہماری جگہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے. They said, Messenger of Allah, then should we not rely on what is written for us and abandon action? تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہمیں ایکٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اگر ہماری قسمت میں ہی لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ایکٹ، عمل، کام کرو، ایکشن کرو. ایوری تھنگ از ایزی اف یو ور کریٹڈ فار اٹ، یعنی جو بھی کام کرنے کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. جس کام کے لیے آپ کو پرپس دیا گیا ہے، جو آپ کی زندگی کا پرپس ہے، وہ آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا. And he added, as for someone who is one of the people of happiness, it is easy for him to perform the actions of happiness. As for someone who is one of the people of wretchedness, it is easy for him to perform the actions of wretchedness. یعنی کسی کے اندر جب ایول بھرا ہوا ہے تو اس کے لیے وہ کام ایول کرنے آسان ہو جائیں گے. اور جو ہے وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی ایک نفس مطمئنہ جس کی طرف اس کی انکلینیشن ہے، تو اس کے لیے نیکی کے کام کرنے آسان ہو جائیں گے، اس کے لیے بہت مشکل نہیں ہوگا. اور اس کے بارے میں ایک آیت بھی ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ آپ سے ہلکا کر دے بوجھ، اور انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ لاز دیے ہیں،
جو یہ دین دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری لائف کو آسان کرنے کے لیے دیا ہے. اگر ہم ان کو پیچھے پھینک دیں گے، ہم اس کے اوپر نہیں عمل کریں گے، تو ہماری لائف مشکل سے مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی. لیکن اگر ہم پچھلے جو کام بتائے ہوئے ہیں وہ کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت جلد یعنی کہ ضرور با ضرور اور بہت جلدی کیا کریں گے، آسانی کی طرف آسانی سے پھیر دیں گے، آسان راستہ جو کہ صراط مستقیم کا ہے. اور پھر دوسرا ایکسٹریم میں جو رویہ ہے وہ اما من بخل واستغنى، اور جس نے بخل کیا، ود ہولڈ کیا، دوسرے کے اوپر اسپینڈ نہیں کیا، دوسرے کو نہیں دیا، یہ اپنا ٹائم، منی، ایفرٹ، ویلتھ، ہر چیز ہو سکتی ہے. واستغنى، اور اپنے آپ کو کیا سمجھا کہ میں تو بڑا غنی ہوں، آئی ایم فری آف نیڈ، آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون، آئی ڈونٹ نیڈ اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ. اور تیسری کیا چیز کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس نے اچھی چیز کا انکار کیا، ڈینائی کیا. یعنی اس کو پتہ تھا کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس نے کیا کیا، میں نہیں سن رہا، میں نہیں بیٹھ رہا، میں نہیں کر رہا، میں نہیں مان رہا. تو یہ کیا ہے، when a person doesn't share his wealth with the needy or spend in the way of Allah, result is کیا، result کیا ہوتا ہے، اس کے پاس ویلتھ تو بہت ساری آ جاتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ کرنے لگتا ہے. جب انسان کی ساری نیڈز پوری ہو رہی ہوتی نا، وقت پہ کھانا مل رہا ہے اور ہر چیز جو اس کی ڈیزائر ہے وہ پوری ہو رہی ہے، پھر اس کو لگنا ایسا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. استغنا آ جاتا ہے اس کے اندر. I don't need anyone, don't need Allah or any religion. اور result is this person starts questioning the truth eventually. ہاں اس میں کیا ایسی بات ہے، یہ کون سی ایسی بات ہے، رائٹ اور رانگ کے اندر فرق اس کو نہیں رہتا. اور اینڈ سیٹنگ ہز اون اسٹینڈرڈس، کہ میری اپنی مرضی میں جس طرح کروں، میں کیوں فلاں کی بات مانوں، میں کیوں یہ بات مانوں، میں کیوں اس پہ عمل کروں. تو یہ کب آتا ہے، جب انسان کے پاس بہت زیادہ کچھ جمع ہو جاتا ہے، جب وہ ہارڈ کر رہا ہوتا ہے چیزیں، اس کے پاس بے تحاشا مٹیریلسٹک چیزیں، جو اس کو چیز چاہیے اس کو مل جائے گی. سو اس کی پھر تھنکنگ بدل جاتی ہے، کذب بالحسنی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈینائی کرنا شروع ہو جاتا ہے اچھا کو، نیکی کو، اچھائی کو. اینڈ دس پرسنز لائف ول بیکم ہارڈ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کو ایز کس کی طرف، اس کو سلپ کر کے کس راستے کی طرف لے جایا جائے گا، ڈیفیکلٹی کے راستے کی طرف، مشکل کی طرف. اس کے لیے کٹھن ہو جائے گی زندگی، اور اس کے اندر ڈپریشن، مزری، وریز، یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی، سلیپ لیس نائٹس. اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اتنی جائیدادیں ہوتی ہیں، لیکن سکون سے سو نہیں سکتے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، ہر قسم کی چیز ہے، بڑا گھر ہے، کھانے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن کوئی چھوٹی سی بات ہے اس کے اوپر غصہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہیں، دوسرے سے بات نہیں کر رہے. پھر ون اسپینڈز آل دا ویلتھ اور چلڈرن، انسان اپنی ساری ویلتھ جو اپنے بچوں پہ لگاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، وہی اس کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ بن جاتے ہیں. ان کو چیزیں دلا کے دیتا ہے اور وہ اس کو پین اور سفرنگ کاز کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس لیے کیونکہ اس نے کیا کیا، بخل کیا، اس نے اپنی ویلتھ جو ہے وہ روک کے رکھی، اور وہ سمجھ کیا رہا تھا. اور یہی آپ کو دنیا میں نظر آئے گا، اتنے امیر لوگ ہوں گے اور وہ کہیں گے جی ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم بچوں کے فیوچر بنا رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اور وہی بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ ماں باپ کو اولڈ ہوم میں پھینک کے آ جاتے ہیں کہ ہم نہیں ان کا خیال رکھ سکتے، ہم نہیں ان کے لیے کچھ کر سکتے. تو یہ ابھی پچھلے دنوں ابھی انڈیا کے اس کے اندر نظر آیا ہے کہ کیونکہ دین کی کمی ہے نا، ایمان کی کمی ہے. وہاں پر ایک مدر جو ہیں ان کو اسی طرح سے نظر آئے کہ کرونا تھا، تو بیٹا جو ہے اس نے وہ لے گیا کہ میں تو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا بیٹی کے گھر، بیٹی نے دروازہ ہی نہیں کھولا، تو وہ ماں کو جو ہے نا وہ فٹ پاتھ کے اوپر رکھ کے، جہاں سانس بھی اس کی نہیں آ رہی تھی، وہاں پر چھوڑ کے آ گیا. یہ کیا چیز ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تنگی کی طرف، ڈیفیکلٹی کی طرف جاتا ہے. اور آہستہ پوری سوسائٹی چلی جاتی ہے، انڈیویجولز جاتے ہیں اینڈ the whole society starts acting in this materialistic manner. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کی جو یہ مال ہے، یہ اس کا چیزیں، اس کی جو کچھ بھی ہے دنیا میں، اس کو کسی کام نہیں آئیں گی جب وہ تردا، ردی سے ہے، ردی سے یاد رکھو، تردا، ردی کو ہم سجا کے تو نہیں رکھتے، کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیتے نا، اوپر سے نیچے جاتا ہے. تو تردا یعنی when he falls، اور falling in the grave، یا falling in hellfire، یا پھر indignation جب ہوتی ہے، ذلیل، اور اوپر سے جب عزت اس کی نیچے گرتی ہے، ذلیل ہونا، یہ سارا فال کے اندر ہی کیٹیگری میں آ جاتا ہے.
سو اس کی ویلتھ کیسے ہیلپ کرے گی اس کو جب وہ گرے گا. اور ڈپریشن کا بھی، ڈپریشن ان اٹ سیلف، ڈپریشن کا میننگ ہی نیچے جانا ہے نا، ڈپریس ہے نا، نیچے ہو جانا. سو جب کسی کو ڈپریشن ہوتی ہے تو ہی فیلز ویری لو. اس ٹائم پر ویلتھ نہیں کام کرتی. انسان کے پاس کتنی ویلتھ کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا علینا للہدا، کہ یہ ہمارے ہی ذمے ہدایت ہے. للہدا. اچھا جناب، اس کے بھی چند میننگز ہیں. نمبر 1 یہ میننگ ہے کہ ٹرو گائیڈنس از دا اونلی ون دیٹ وڈ لیڈ ٹو اس. انا علینا یعنی ہماری طرف ہی آئے گی للہدا، ٹرو گائیڈنس ہوگی. اگر آپ سچی گائیڈنس پہ ہیں، یو ول ایونچولی ریچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دوسرا اس کا کیا میننگ بنتا ہے؟ ٹرو گائیڈنس کین اونلی کم فرام اللہ. انا علینا یعنی ہماری ہی طرف سے آئے گی گائیڈنس. اور تیسرا میننگ، اینڈ آف دا جرنی ول آلویز بی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انا علینا للہدا، جب آپ گائیڈنس کی جرنی پہ چلیں گے تو آپ کیا کریں گے کہ ایونچولی اللہ تعالیٰ پر کی طرف پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہم کیا کرتے ہیں، ہماری ہی اونرشپ میں ہے. ہماری اونرشپ میں ہے کیا ہے؟ آخرت بھی اور اولا بھی. یعنی بعد والی سب چیز بھی ہم اون کرتے ہیں، اور ابھی دنیا میں بھی ہم سب اون کرتے ہیں. جو دنیا کی چیز آپ مانگ لو، لے لو، خرید لو، جمع کر لو، سب کچھ ایونچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی انکلائنڈ ٹوورڈز اونلی ون آف دیم. میسج کن کی طرف، کن کے لیے ہے؟ ٹو دوز ہو تھنک دے اون آل آف دیئر ویلتھ، کہ یہ تو ہماری چیز ہے، ہم نے محنت سے کمائی کی ہے. یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے اور ہیٹ آفٹر میں اور دنیا میں، وہ ہے ہمارا ہی. چاہے آپ کتنے ہی سونا چاندی جمع کریں، تالوں میں رکھیں، جو کچھ بھی ہے وہ ہے ایونچولی ہمارا. اٹس آرز. اللہ تعالیٰ کی اونرشپ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لگ جاتا ہے اس کو ہر اس کی خواہش کی چیز مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اونر ہے نا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایک آگ سے وارننگ دے رہا ہوں. تلظیٰ جو بلیمنگ ہے، جو جلائے گی. پچھلی جو صورت تھی اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ دے رہے تھے، رسول وارننگ دے رہے تھے، ہے نا. عاد اور جب سمود کی بات ہوئی تو ان کو کیا بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ ناقۃ اللہ ہے یہ، نہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو تکلیف نہیں دینا. یہاں پر ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ خود وارننگ دے رہے ہیں، اور تم کو دے رہے ہیں، یعنی کہ یہ اب ڈائریکٹلی ہم سے بات کی جا رہی ہے. اچھا، اب انذار جو ہے وہ کیا ہے؟ از میکنگ سم ون سٹ ڈاؤن اینڈ ٹیل دا ہول سینیریو اینڈ ٹیل دا کانسیکوینسز آف دا رانگ دیٹ ہی از ڈوئنگ. اس کو اس کی غلطی کے بارے میں بتانا اور اس کو وارن کرنا کہ جو تم کر رہے ہو اس کے یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایشو کر دی ہے وارننگ. ایک آگ ہے جو جلا کے راکھ کرے گی اور جلائے چلی جائے گی. لا یصلاھا الا الاشقى، کون ادھر جلے گا؟ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے میریکلز کے سے منہ موڑے گا، ہرٹ کرے گا، اس کاز کو اور مشن کو ہرٹ کرے گا. جیسے پچھلی آیت میں آپ کو یاد ہے وہ شخص جو تھا جس نے اس اونٹنی کو، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو کل کیا تھا اور ٹارچر کیا تھا. The only one to burn will be this criminal. ٹھیک ہے. اور اس کے کرائمز کون سے؟ الذی کذب وتولی، جو ڈینائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، اور کیا کرتا ہے؟ ٹرننگ اوے. تولا، he turns away from Allah subhanahu wa ta'ala, from the miracle of Allah, from the kalam of Allah, from the Quran. میں نے نہیں سننا، مجھے نہیں ضرورت سننے کی. ٹھیک ہے. I'm too high for this، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس چیز کو سننے کا. تو یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لا یصلاھا الا الاشقى. اشقا کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں ریچڈ. اور جو آپے سے باہر بندہ کون ہے؟ وہ جو ڈینائی کرتا ہے ٹروتھ کو اور تولا، ٹرن اوے کرتا ہے. اور اس سے بچا بھی لیا جائے گا. کون بچا لیا جائے گا؟ سیجنبها الاتقى، جو تقوی والا ہوگا. لیکن اتقا جو ہے وہ ہائیسٹ لیول آف تقوی، وہ اس فائر میں انٹر نہیں کرے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو مال دیتا ہے پیوریفیکیشن حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے. اچھا، پیچھے جو ہے وہ آتا کی بات آئی. آتا کا ورڈ تھا عین توئے کے ساتھ، جس کا مطلب تھا بہت زیادہ مال دینا.
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سٹینڈرڈ ہمارے لیے کیا کر دیا ہے، تھوڑا نیچے لے آئے، کیونکہ ہر ایک بندہ اعطا نہیں کر سکتا، بہت زیادہ مال نہیں دے سکتا، اس لیے یؤتی کا ورڈ ہے، یؤتی جو اپنا مال دیتا ہے، اس میں تھوڑا سا مال دینے کے اوپر بھی ہے، تھوڑی سی ویلتھ بھی دیتا ہے، جتنا اس کے پاس ہے وہ دے سکتا ہے، کم ہے تو کم دے دیتا ہے، کیونکہ ہر ایک تو زیادہ نہیں دے سکتا، ہر ایک کے پاس زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا بھی مال وہ دیتا ہے اپنی پیوریفیکیشن کے لیے. تو کیا ہوتا ہے، دس ایٹیٹیوڈ آف گیونگ از ٹو پیوریفائی اینڈ کلینس. ٹھیک ہے، سب سے پہلے مالہ یتزکا، کس چیز کی پیوریفیکیشن، ہماری انٹینشنز کی پیوریفیکیشن کے لیے وہ دیتا ہے، تاکہ میری انٹینشنز پیور ہو جائیں، کہ میری خالص انٹینشنز ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. پھر he gave to cleanse himself not to repay someone، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ and not as recompense for favors received، یعنی جو اس نے دی ہے، کسی کو مال دیا ہے، وہ کسی کا فیور واپس کرنے کے لیے نہیں دیا، ہاں اس نے کلینز کرنے کے لیے دیا ہے. وہ کوئی کسی کے قرضے نہیں اتارا کہ اس نے میرے ساتھ کیا تھا تو اس نے مجھے اتنا شادی پہ تحفہ دیا تو اب مجھے بھی اتنا دینا چاہیے، یا اس نے میری برتھ ڈے پہ یہ کیا تھا تو مجھے بھی یہ رزلٹ میں کرنا، نہیں، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. وہ کیوں دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو کلینز کرے، اللہ تعالیٰ کا خوشی حاصل کرنے کے لیے. اور پھر ایک اور اس کا میننگ ہے، ہاؤ کین اینی ون ریپے فار واٹ ہی پیڈ، وما لأحد، کسی ایک کے لیے بھی نہیں ہے پاسبل، عندہو جو اس کے پاس ہے، من نعمت، نعمت میں سے، فیور میں سے، تجزا ٹو بی ریکمپینس، یعنی کہ ایک بندے نے وٹ ایور یو گیو فار اللہ، نو ون نوز اٹس ٹرو ویلیو. یعنی اگر آپ نے کوئی دل سے چیز دی ہے، بہت شوق سے، خوشی سے دی ہے اللہ تعالیٰ کو، تو اس کی ویلیو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس وقت ہو سکتا ہے آپ کو بہت نیڈ تھی، آپ نے پھر بھی دے دی، یا پھر انٹینشنز جو ہیں وہ آپ کی بہت اچھی تھیں، خالص تھیں، اتنی اچھی انٹینشن کے ساتھ آپ نے دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آ گیا، بہت اچھا لگا کہ اس نے کتنی اچھی انٹینشن، اس کا دل کتنا زیادہ اس وقت پیور ہے اور گولڈن ہارٹ کے ساتھ دیا. پھر گیونگ وداؤٹ ہیزیٹیشن، جیسے ہی کسی کو ضرورت پڑی فوراً سے دے دیا، سوچے سمجھے بغیر، جیسے کہتے ہیں نا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو. سو یہ جو ساری چیز ہے یہ اس کی ویلیو بڑھائے چلی جاتی ہے. اب اگر آپ کو پے بیک کرنا چاہ رہا ہے کوئی، کہ اس نے میرے ساتھ کیا تو اب میں بھی پے بیک کر دوں، تو پھر کیا یہ پاسبل ہوگا؟ نہیں ہو سکے گا نا، کیونکہ وہ ویلیو تو نہیں میچ کر سکے گا، ہے نا. اگر آپ کے پاس 10 روپے تھے، آپ نے 10 کے 10 ہی اس وقت کسی نیڈی کو دے دیے، اس کے پاس جو ہے وہ 100 روپے ہو گئے، اس نے کہا اچھا اس نے مجھے 10 روپے دیے تھے تو میں اس کو واپس کرتا ہوں، وہ 10 روپے واپس ہونا اس کا ریکمپینس نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے جو دیے گئے تھے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. یہ ہے ریزن جس کی وجہ سے دے رہے تھے کہ the only purpose towards giving was یؤتی مالہ یتزکا، وہ کیوں دے رہا تھا مال، تاکہ اللہ کا چہرہ مل جائے اس کو، اللہ کی اٹینشن مل جائے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے. دیٹ واز دا ایکسکلوسیو موٹیو، کہ وہ فیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مل جائے. The one who acquires the properties given in this surah will very soon be content. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور لا اور سا یہ دونوں جو ہیں، وَلَسَوْفَ اور ان قریب، بہت جلد، شورلی اس کا مطلب ہے ضرور، یرضا وہ پلیز ہو جائے گا. سو پیچھے جو دی ہوئی چیزیں ہیں، جو لسٹ آتی ہے، جو کاموں کی لسٹ آتی ہے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اسکالر کہ جو بھی یہ کام کرے گا اس کی اپنی نیڈز بہت جلدی پوری ہو جائیں گی. Whatever you will need will come to you. وَلَسَوْفَ يَرْضَى and you will be pleased. You seek Allah's face and Allah will give you what you were running after. یعنی جن چیزوں کے پیچھے اس وقت آپ بھاگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اگنور کر رہے ہیں، اگر آپ اس وقت اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے اپنے یہ پچھلے جو کام لکھے گئے ہیں وہ کرنا شروع ہو جائیں، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سارا کچھ دے دے گا کہ جو آپ چاہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو دولت ہے کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جس کو اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر کیا آتا ہے، سکون اور آرام. اور ایونچولی وہی والی بات جو ہم نے اس سورہ میں پڑھی تھی کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہے.
جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.